بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سنن ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 4991۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے تو میری والدہ نے مجھے بلایا اور کہنے لگی میرے پاس آؤ، میں تمہیں کچھ کھانے کی چیز دوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ سے پوچھا تم اس کو کیا دینا چاہتی ہو؟ میری والدہ نے کہا کہ میں اس کو کھجور دینا چاہتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسے بلا کر کچھ نہ دیتی تو یہ تمہارے نام اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ بچوں سے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ بعض اوقات بچوں کو بہلانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، ادھر آؤ میں تمہیں چیز دوں گی، یہ کام کر دو میں تمہیں چیز دوں گی، اور وہ کام کر دے اور وہ چیز نہ دی جائے تو یہ جھوٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سچائی یعنی یہاں کہ ہر حال میں سچ بولے، بچوں سے بھی، گھر والوں سے، سب سے سچ بولے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، جو سچائی ہے یہ انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ مشہور ہے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے انسان کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، لیکن جھوٹ پھر بھی واضح ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ نفاق کی علامت ہے، جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے۔ اذا حدث کذب، تو منافق آدمی جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ اس کی زبان کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو بتلایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو زبان سے جھوٹ بولتا تھا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یعنی جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے، اور سچائی انسان کو نجات دیتی ہے۔ ہر حال میں سچ بولے، سچی گواہی دے۔ ایک واقعہ مشہور ہے، حضرت مولانا الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم اور مفتی گزرے ہیں ہندوستان میں۔ ان کے زمانے میں یعنی ایک جگہ پہ جھگڑا تھا، مسلمان کہتے تھے یہ ہماری ہے اور ہندو کہتے تھے یہ جگہ ہماری ہے۔ حقیقت میں وہ جگہ ہندوؤں کی تھی، مسلمانوں نے اس پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ مسلمان کہتے تھے ہم نے اس پہ مسجد بنانی ہے، اور ہندو کہتے تھے ہم نے یہاں مندر بنانا ہے۔ اب یہ جھگڑا عدالت میں چلا گیا، انگریز کی حکومت تھی، انگریز جج تھا۔ اب یہ بھی بہت سارے مسلمان بھی گواہ لے آئے اور ہندو بھی گواہ لے آئے، تو اب جج کے لیے فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو گیا۔ بھئی ادھر سے بھی اتنے لوگ گواہی دے رہے ہیں بھئی جگہ ہماری ہے، ادھر سے بھی بہت سارے لوگ گواہی دے رہے ہیں جگہ ہماری ہے۔ تو جج نے کہا کہ کوئی ایسا بندہ ہے تمہارے اندر جس پر دونوں فریق کا اتفاق ہو؟ تو ہندو کہنے لگے کہ وہاں ایک عالم ہے مولانا الہی بخش صاحب، ان پہ ہمیں اعتماد ہے، وہ سچ بولیں گے۔ تو مسلمان کہنے لگے ہمیں بھی اعتماد ہے، ان کو چلو ٹھیک ہے۔ اب مسلمان ان کے پاس آئے کہ مولانا صاحب ہم نے یہاں مسجد بنانی ہے، آپ تو لہذا ہمارے حق میں گواہی دیں۔ جبکہ مولانا صاحب کو بھی پتہ تھا اور مسلمانوں کو بھی پتہ تھا کہ یہ ہندوؤں کی جگہ پہ قبضہ کیا گیا ہے، تو ہندوؤں کو یقین تھا کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولے گا، سچ بولے گا۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ میں یہاں کوئی بات نہیں کروں گا، کوئی میرے پاس نہ آئے، میں جو کچھ کہوں گا عدالت میں کہوں گا۔ چنانچہ عدالت لگ گئی، بہت سارے ہندو بھی جمع ہو گئے، بہت سارے مسلمان بھی جمع ہو گئے۔ تو جج نے پوچھا ہاں بھئی مولانا صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ تو مولانا صاحب نے بالکل حق اور سچی گواہی دی، فرمایا کہ یہ جگہ ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں نے اس پر قبضہ کیا ہے، مسلمان ناحق ہیں، اور ہندو یہاں اس بات پر سچ بول رہے ہیں کہ یہ جگہ ہندوؤں کی ہے، لیکن انہوں نے ہندوؤں کے حق میں گواہی دی کہ بھی سچائی اصل ہے، اور سچائی انسان کو نجات دیتی۔ تو وہاں جتنے بھی ہندو تھے سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اس عالم کے کردار پر، اور پھر وہ مسلمان ہوئے، اور پھر انہوں نے کہا اب ہم یہاں ہم مسجد بنائیں گے۔ تو ایک بندے کے سچ بولنے پر
کہ اللہ نے وہاں مسجد بھی بنوا دی اور بالکل جائز طریقے سے بنوائی۔ اگر مسلمان جھوٹ بول کر مسجد بناتے ہندوؤں کی جگہ پر قبضہ کر کے، وہاں نہ تو نماز قبول ہونی تھی اور ایک غلط میسج آنا تھا ہندوؤں کو، وہ کبھی ہندو مسلمان نہ ہوتے۔ لیکن ایک بندے کی سچائی نے تو سب بندوں کو ہدایت، یعنی ہندو ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ اور پھر جج نے اس وقت یہ فیصلہ لکھا کہ آج مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ جو صحیح اسلام کے مطابق چلے گا تو اسلام جیتا ہے، مسلمان ہار گئے۔ تو یقیناً اسلام جیت گیا، جس نے صحیح اسلام کو اپنایا تو اس کی برکت سے ہندو بھی مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائیو، اس سچائی بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔